بسم اللہ الرحمن الرحیم قال ولا يجوز بيع شعر الخنزیر۔ امام محمد رحمۃ اللہ علیہ نے جامع صغیر میں فرمایا ہے کہ خنزیر کے بال کی بیع جائز نہیں، لأنه نجس العین، کیوں خنزیر نجس العین ہے، اس کا ایک ایک جز ناپاک ہے، تو فلا يجوز بیعہ، تو خنزیر کے بال کو بیچنا جائز نہیں ہے۔ جیسے خنزیر کو بیچنا جائز نہیں، ویسے اس کے کسی بھی جز کو بیچنا جائز نہیں، اہانۃ لہ، اس کی اہانت اور توہین کے لیے۔ اگر اس کی بیع و شراء جائز ہو جائے، خرید و فروخت رائج ہو جائے، تو گویا وہ بھی قابل قدر ہوگا اور یہ مال ہوگا، حالانکہ یہ نجس العین ہے۔ ويجوز الانتفاع به للخرز للضرورت فإن ذلك العمل لا يتأتى بدونه، تو خنزیر نجس العین ہے، اس کا بال بھی ناپاک ہے، اس کے بال کی بیع جائز نہیں، لیکن جوتا سلنے کے لیے بال کو استعمال کر سکتے ہیں۔ خنزیر کا بال بہت مضبوط ہوتا ہے، تو پہلے زمانے میں جوتا موزہ سلنے کے لیے خنزیر کے بال کو استعمال کرتے تھے، اسی زمانے میں پیراسوٹ وغیرہ ہے۔ لیکن آج جو ہے اچھے قسم کے دھاگے آ گئے، پیراسوٹ وغیرہ بہت عمدہ دھاگے ہیں، تو آج خنزیر کے بال کی ضرورت نہیں ہے، دوسرے دھاگوں سے جوتا سل سکتے ہیں، بلکہ سلا بھی جاتا ہے۔ آج میں سمجھتا ہوں دنیا میں شاید ہی کہیں خنزیر کے بال سے جوتا سلا جاتا ہو، یہ اس زمانے کی بات ہے جب دھاگے اتنے ایجاد نہیں ہوئے تھے۔ فرماتے ہیں کہ خنزیر کے بال سے جو ہے بال کو سلنے کے جوتا سلنے کے لیے استعمال کرنا جائز ہے ضرورتاً۔ خرز کے معنی ہوتا ہے جوتا موزہ سلنا۔ فإن ذلك العمل لا يتأتى بدونه، کیونکہ جوتا کی سلائی بغیر خنزیر کے بال کے حاصل نہیں ہو سکتی، کہ خنزیر کے بال کے بغیر جوتا اور موزہ نہیں سل سکتے۔ یہ اس زمانے کی بات تھی کہ جب دوسرے دھاگے نہیں ہوتے تھے، لیکن آج جو ہے بہت دھاگے ہیں، اس لیے اس زمانے میں خنزیر کے بال سے جوتا سلنے کی اجازت نہیں ہے، کیونکہ جو حکم معلول بعلت ہوتا ہے، علت کے زائل ہو جانے سے، علت کے بدل جانے سے حکم بھی بدل جاتا ہے۔ تو اب اس وقت یہ اصل کے اعتبار سے تو یہ تو حرام ہے، نجس العین ہے، اس سے انتفاع جائز نہیں، لیکن ضرورت کی وجہ سے اس سے انتفاع کی اجازت تھی۔ لیکن اب پھر جو ہے جوتے چپل کی سلائی اسی پر منحصر نہیں، دوسرے دھاگے ملتے ہیں، اس لیے اب وہ ضرورت نہیں رہی۔ وَيُوجَدُ مُبَاحَ الْأَصْلِ فَلَا ضَرُورَةَ إِلَى الْبَيْعِ، یہ ایک سوال مقدر کا جواب ہے۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جب خنزیر کے بال سے جوتا سلنا ضرورتاً جائز ہے، تو اب ضرورتاً اس کی بیع بھی جائز ہو، کیونکہ جب تک خریدیں گے نہیں تو جوتا کیسے سلائیں گے؟ اور جوتا سلنے کی اجازت دی جا رہی ہے تو خریدنے کی اجازت خود بخود ثابت ہو رہی ہے۔ تو اسی سوال کا جواب دے رہے ہیں کہ نہیں، خریدنا اور بیچا جاتا ہے کس کو؟ مال کو، اور خنزیر کا بال مال ہے ہی نہیں۔ اور خنزیر جو ہے جیسے گھاس جو ہے، یہ جہاں سے چاہیں آپ چن لیں، نوچ لیں اور کاٹ لیں، تو جو ہے جیسے گھاس جو ہے یہ مباح ہے کہ بغیر کسی دقت کی مل جاتی ہے، ایسے ہی خنزیر بھی مباح ہے، جب چلتے پھرتے اس کینچی لیے رہیں، اس کے پیٹھ سے، اس کے جسم سے بال کاٹ لیں تو اس کی کوئی قیمت نہیں، اور خنزیر کے مالک اس سے منع بھی نہیں کرتے۔ تو فرماتے ہیں کہ یہ خنزیر کا بال یہ مباح الاصل ہے، کہ یہ اصل کے اعتبار سے مباح ہے، کہ یعنی مباح کا مطلب یہ ہے کہ کسی کی ملک نہیں، اور یہ مباح کا مطلب نہ سمجھیے گا کہ یہ حلال ہے، کہ خنزیر کا بال جو یوجد مباح الاصل، کہ یہ بغیر قیمت کے یہ پایا جاتا ہے، تو فلا ضرورت الی البیع، تو مباح سے مراد یہاں بلا قیمت، جیسے پانی ہے، گھاس ہے، کہ یہ سب بغیر قیمت کے مل جاتے ہیں، دریا سے پانی لے لیں، نہر سے پانی لے لیں، ایسے خنزیر کے جسم سے بال کاٹ لیں تو یہ بغیر قیمت کے پایا جاتا ہے، فلا ضرورت الی البیع، اس کے بیع کی کوئی حاجت اور ضرورت نہیں۔ اب یہاں سے ایک مسئلہ یہ بیان فرما رہے ہیں کہ خنزیر کے بال کا استعمال جو ہے جائز ہے جوتا سلنے میں، لیکن اگر موچی کے ہاں پانی رکھا ہو، یہ موچی کی قید میں قید اتفاقی اعتراضی نہیں کہ اس نے بہت سارے بال رکھے ہیں،
جوتا سلنے کے لیے اور پیالے میں پانی بھی رکھا ہے، کوئی بال اڑ کر کے پانی میں چلا گیا تو اب وہ پانی پاک رہے گا کہ ناپاک، قابل شرب ہے یا نہیں؟ فرماتے ہیں کہ وَلَوْ وَقَعَ فِي الْمَاءِ الْقَلِيلِ، اگر جو ہے وہ پانی وہ خنزیر کا بال مائع قلیل میں گر جائے تو افسدہ عند ابی یوسف، حضرت امام ابو یوسف، اور حضرت امام ابو یوسف کا لقب امام ثانی بھی ہے، اگر کہیں امام ثانی تو سمجھ جائیے کہ اس سے مراد امام ابو یوسف ہے۔ حضرت امام ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک خنزیر کا بال پانی کو ناپاک کر دے گا۔ مائع قلیل کی جو یہ قید ہے، قید احترازی ہے، اگر مائع جاری ہو یا دہ دردہ ہو تو وہ ناپاک نہیں ہوگا۔ وَإِنْدَا محمد، کیونکہ جب خنزیر نص العین ہے، ایک ایک جز ہے، تو نجاست پانی میں پڑ جائے اور پانی قلیل ہو تو اسے ناپاک کر دے گا۔ وَإِنْدَا محمد لا يفسدہ، امام محمد رحمۃ اللہ علیہ کے ہاں پانی کو ناپاک نہیں کرے گا۔ لِأَنَّ إِطْلَاقَ الِانْتِفَاعِ بِهِ دلیل طہارتہ، امام محمد رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ خنزیر کے بال سے انتفاع کی اجازت، اطلاق اجازت، کہ خنزیر کے بال سے اطلاق کی اجازت یہ اس کے پاک ہونے کی دلیل ہے کہ یہ خنزیر کا بال پاک ہے، تو جب پاک ہے تو پانی میں گرنے سے پانی ناپاک نہیں ہوگا۔ ولی ابی یوسف ان الاطلاق للضرورہ، حضرت امام ابی یوسف رحمۃ اللہ علیہ اس کا جواب دیتے ہیں کہ خنزیر کے بال سے انتفاع کی اجازت یہ ضرورت کی وجہ سے ہے کہ اس زمانے میں کوئی دھاگا ملتا نہیں تھا خنزیر کے بال کے علاوہ، اس لیے بال سے سلنے کی اجازت ہوئی۔ ولا تظہر الا فی حالت الاستعمال، تو اب یہ ضرورت جو ہے استعمال کی حالت ہی میں ظاہر ہوگی کہ جب جوتا سلنے کی حاجت ہو تب وہ اس کی اجازت ہے۔ وہ حالت الوقوع تغائرها، اور پانی میں گرنے کی حالت یہ حالت استعمال نہیں ہے، تو یہ حالت وقوع ہے، تو حالت وقوع اور حالت استعمال کے مغائر ہے، اس لیے جوتا سلنے کی اگرچہ اجازت ہے لیکن اس سے جو ہے پانی میں گرنے سے پانی ناپاک ہو جائے گا، اس کی ناپاکی اپنے اصل حکم پر باقی رہے گی۔ ولا يجوز بيع شعور الانسان، شعر کی جمع شعور، اور انسان کے بالوں کی بیع جائز نہیں، چاہے وہ سر کا بال ہو، داڑھی کا بال ہو، مرد کا بال ہو، عورت کا بال ہو، یہ کسی بال کی بیع جائز نہیں ہے۔ بعض دیہاتوں میں یہ ہے کہ عورتیں بال جب جھاڑتی ہیں تو ان کا بال ٹوٹ کے گرتا ہے تو اکٹھا کر دیتے، اکٹھا کرتے کرتے زیادہ مقدار میں ہو جاتا ہے، تو دیہاتوں میں یہ پٹی بیچنے والے آتے ہیں تو کہیں لوہا کے بدلے دیتے ہیں، کہیں عورتوں کا جو بال ہوتا ہے بال لے کر کے جو ہے پٹی دیتے ہیں۔ یہ چھوٹے چھوٹے بچے کہیں کہیں دیہات میں ایسا کرتے ہیں، یہ حرام ہے، کیونکہ ان بال یہ انسان کا جز ہے اور انسان کے جز سے انتفاع جائز نہیں، انسان کے جز کو بیچنا حرام۔ تو بال کے عوض جو پٹی یا مٹھائی جو بھی ملتی ہو وہ حرام ہے، اس کا کھانا جائز نہیں۔ اپنے بچوں کو اس سے منع کرنا چاہیے کہ وہ بال نہ بیچیں، اور عورتوں کو بھی چاہیے کہ جسم کے جو زائد بال نکلیں اسے کہیں دفن کر دیں، دوسرے کے ہاتھ نہ لگنے دیں۔ اور انسان کے بالوں کی بیع جائز نہیں، ولا الانتفاع به، اور اسے انتفاع بھی جائز نہیں، لأن الآدمی مکرم ولا مبتذل، کیونکہ آدمی مکرم ہے، قابل تعظیم ہے، قابل اہانت نہیں۔ ابتذال مبتذل قابل اہانت، کہ یہ قابل تعظیم ہے، قابل اہانت نہیں۔ فلا يجوز ان يكون شيء من اجزائه مهانا مبتذلا، تو یہ جائز نہیں ہے کہ انسان کا کوئی بھی جز کی جو ہے اہانت والا ہو، ابتذال والا ہو، کہ اس کی توہین ہو، اس کی اہانت کی جائے۔ وقد قال علیہ السلام، حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لعن اللہ الواصلۃ والمستوصلہ، کہ اللہ کی لعنت ہے بال گوندھنے والی پر اور جس نے بال گوندھنے کا حکم دیا ہے اس پر۔ مثلا کہ بہت سے عورتوں کے بال بہت لمبے ہو جاتے ہیں، وہ اپنا بال کاٹ لیتی ہیں، کاٹ کر جو ہے دوسروں کو دے دیتی ہیں۔ مثلا ہندا کا بال بڑا ہو گیا،
اس نے جو ہے اپنا بال کاٹ کر کے خالدہ کو دے دیا، تو اب خالدہ جو ہے اپنی بہن بیٹی یا کسی عورت زاہدہ سے کہہ رہی ہے کہ یہ بال جو ہے میری چوٹی میں گوندھ دو، تو ہندہ کا بال جو ہے یہ زاہدہ جو ہے گوندھ رہی ہے خالدہ کے بالوں میں، تو خالدہ ہو گئی جو ہے یہ واصلہ، یہ زاہدہ ہو گئی جو ہے کہ واصلہ، کیونکہ وہی گوندھ رہی ہے، اور خالدہ اپنے سر میں گوندھوا رہی ہے تو خالدہ ہو گئی مستوصلہ۔ تو جو عورت دوسری عورت کا بال کسی عورت کے بال میں گوندھے وہ واصلہ ہے، تو اس پر بھی اللہ کی لعنت ہے، اور جو گدھوائے اور اس پر بھی اللہ کی لعنت ہے۔ تو اس حدیث سے ثابت ہوا کہ فعل حرام کرنا حرام اور فعل حرام کا حکم دینا یہ بھی حرام۔ مثلا شراب پینا حرام ہے، کسی نے کہا جاؤ میرے لیے شراب لے آؤ، تو جو شراب لینے کے لیے گیا وہ بھی گنہگار، اور جس کے لیے شراب لائی گئی وہ بھی گنہگار۔ کسی نے کہا جاؤ میرے لیے فلاں حرام چیز لے آؤ یا ناجائز کام میری وجہ سے کرو، تو جس نے حکم دیا ہے آمر وہ بھی جو ہے گنہگار، اور جو اس پر عمل کر رہا مامور وہ بھی گنہگار۔ اس حدیث سے ثابت ہوا کہ لعن اللہ الواصلہ، اللہ کی لعنت ہے بال عورت کا بال گوندھنے، اور یہ بال گھٹنے سے مراد نہیں، کسی عورت نے کہا آئیے میرا غسل کر کے آئی، کہا میری چوٹی صحیح کر دو، میرے سر سے جوں نکال دو، تو یہ تھوڑی حرام ہے، یہ واصلہ نہیں۔ واصلہ سے مراد کسی دوسری عورت کا بال کسی دوسری عورت کے بال میں گوندھنا، اور اگر خود اسی عورت کا سر جو ہے جھاڑ رہی ہے اور اس میں جو ہے مانگ نکال رہی ہے، چوٹی گوندھ رہی ہے، یہ واصلہ نہیں، اس میں جو ہے کوئی حرمت نہیں ہے۔ ہاں اگر جو ہے کسی عورت کا بال بہت، مثلا ہندہ کا بال بہت بڑا ہو گیا، اس نے اپنا بال کاٹ کے رکھ لیا، اب کسی فنکشن میں جانا ہے، کہیں اور جانا ہے، تو اس نے جو ہے اپنا بال خود اپنی چوٹی میں گندھوا لیا، یہ بھی حرام۔ کیوں؟ اس لیے جب تک ہمارے سر پر ہے تو یہ صحیح ہے، لیکن سر سے جدا ہوا پھر اس سے ہم انتفاع نہیں کر سکتے۔ مثال کے طور پر دانت جب تک ہمارے منہ میں ہے اس سے انتفاع ہم کریں گے کہ کوئی سخت چیز جو ہے کاٹنا ہے، کھانا ہے، پینا ہے، استعمال کر سکتے ہیں، لیکن یہی دانت اگر نکل گیا تو اب نکلنے کے بعد اس سے انتفاع جائز نہیں۔ اس لیے فقہا فرماتے ہیں کہ اگر چکی میں کوئی گیہوں پیس رہا ہے اور خود اس کا اپنا دانت گر کے گیہوں کے ساتھ مل کر کے پس گیا، وہ آٹے میں تحلیل ہو گیا، اب وہ آٹا انسان کے لیے حرام ہے، کیونکہ اس میں جزو انسان ملا ہوا ہے۔ وَإِنَّمَا يُرَخَّصُ فِي مَا يُتَّخَذُ مِنَ الْوَبَرِ فَيَزِيدُ فِي قُرُونِ النِّسَاءِ وَزَوَائِبِهِنَّ۔ تو عورت کی اپنی چوٹی گوندھنے میں کوئی حرج نہیں ہے۔ اگر عورت کو اپنی چوٹی بڑھانے کا شوق ہے تو بازار میں جو چوٹیاں دھاگے کی ملتی ہیں وہ چوٹی خریدنے اور اس کے گوندھنے میں کوئی حرج نہیں ہے۔ کیوں حرج کس میں تھا؟ کہ انسان کی چوٹی ہو، انسان کے بال کی چوٹی ہو، یہ حرج ہے کہ جزو انسان ہے۔ اگر انسان کے بال کی چوٹی نہ ہو، انسان کے بال کے علاوہ کسی اور چیز کی چوٹی ہو، مثلا دھاگے کی چوٹی ہو، وہ بھی جائز ہے، یا کسی دوسرے جاندار کا بال ہو، مثلا کہ بکری کے بال ہو، اونٹ کا بال ہو، یا جو ہے بھیڑ کے بال ہو، ان کے بال بڑھے گئے، اور یا گھوڑے کے بال جو لمبے لمبے ہوتے ہیں دم میں، وہ کاٹ کر کے جو ہے چوٹی گندھوا لیا، تو یہ جائز ہے۔ صرف انسان کے بال کی چوٹی گندھوانا جائز نہیں، اور دوسرے کسی بھی جو ہے کسی بھی جانور کے بال کی چوٹی گوندھنا جائز ہے، بشرطے کہ وہ جانور نص العین نہ ہو۔ وَإِنَّمَا، اور وہاں چوٹی گوندھنے کی وبر کہتے ہیں اونٹ کے جو ہے بال، اونٹ کے بال کی چوٹی گوندھنے کی اجازت ہے، کیونکہ یہ عورتوں کے گیسو اور عورتوں کے بال کو یہ بڑھا دیتا ہے۔ تو عورتوں کے بال اگر مثلا ایک بالش کے ہیں اور اونٹ کے بال کی چوٹی جو ہے ایک بالش کی بنا کر کے اس میں ملا دیں تو یہ 2 بال کے ہو جائے گا۔ 1 فٹ کا بال خود عورت کا اپنا ہے، اور 1 فٹ کا بال جو ہے گھوڑے کا ہے یا اونٹ کا ہے، تو اس کا بال 2 فٹ کا ہو جائے گا، تو یہ جائز۔ زوائب کے معنی ہوتا ہے اوپر چوٹی،
ولا بیع جلود المیتۃ قبل ان تطبغ، اور دواغت سے پہلے مردار کے چمڑے کی بیع جائز نہیں۔ بکری مر گئی اور مری ہوئی بکری کا چمڑا جو ہے اتار کر کے بیچنا جائز نہیں۔ ہاں اگر اس کی دواغت دے دی جائے تو اس کی بیع جائز ہے۔ دواغت کسے کہتے ہیں کہ چمڑا اتارنے کے بعد اس میں رطوبت ہوتی ہے، بدبو ہوتی ہے، تو جس چیز سے اس کی جلد کو خشک کر دیں۔ پہلے زمانے میں یہ بیر کی پتی سے، ببول کی پتی سے ملتے تھے، نمک سے ملتے تھے، اور مٹی سے بھی، یا دھوپ میں جو اسے بھوسا بھر کر کے لٹکا دیتے تھے۔ مقصد یہ ہے کہ کھال خشک ہو جائے، رطوبت زائل ہو جائے اور سڑنے سے محفوظ ہو جائے، یہ اصل مقصد ہے۔ تو جس طرح بھی یہ مقصد حاصل ہو وہی دواغت ہے۔ اس زمانے میں بہت ساری مشینیں تیار ہو گئی ہیں کہ مشین میں ڈال کر کے جو ہے اس کو سکھوا دیتے ہیں، تو وہی دواغت ہے۔ پہلے زمانے میں ببول کی پتی وغیرہ رگڑتے تھے، نمک رگڑتے تھے تاکہ وہ سڑنے سے محفوظ ہو جائے۔ تو جس سے بھی دواغت، اس کو دواغت کہتے ہیں۔ مردار کی کھال کی بیع جائز نہیں دواغت سے پہلے، لأنہ غیر منتفع بہ، کیونکہ اس کی کھال، مردار کی کھال دواغت سے پہلے منتفع بہا نہیں ہے، کہ اس سے انتفاع جائز نہیں ہے، کیونکہ اس میں رطوبت رہتی ہے، بدبو بھی رہے گی۔ اور جب دواغت دے دی جائے تو جائز دے کہ جو عمدہ قسم کے ریڈ چیف کے جوتے آتے ہیں وہ کھال ہی کے ہوتے ہیں۔ آپ دیکھیں گے کہ ہینڈ پائپ جس کو نل کہتے ہیں، اس کے اندر جو ہے ایک ہوتا ہے جس کو چکوال کہتے ہیں، اس میں وہ بھی گول سا ہوتا ہے، وہ بھی چمڑے ہی کا ہوتا ہے۔ تو دیکھیے یہ چمڑا ہے لیکن وہاں بھی پہنچ گیا، دواغت کے بعد جائز ہے۔ ولا تنتفع من المیتۃ بإہاب، حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مردار کی کچی کھال سے فائدہ حاصل نہ کرو۔ اہاب کہتے ہیں کچی کھال، دواغت دی جانے سے پہلی کھال کو دواغت کہتے ہیں۔ تو مردار کی کھال سے فائدہ حاصل نہ کرو دواغت سے پہلے۔ وَهُوَ اسم لغیر المدبوغ، خود ہی فرماتے ہیں۔ اور اہاب کہتے ہیں کہ یہ بغیر دواغت دی ہوئی کھال کو، علی ما مر فی کتاب الصلاۃ، جیسا کہ کتاب الصلاۃ میں اس کی بحث گزر چکی ہے۔ ولا باس ببیعہا، اور دواغت کے بعد مردار کی کھال کو بیچنا جائز۔ والانتفاع بہا بعد الدباغ، اور دباغت کے بعد اور اس سے فائدہ حاصل کرنا بھی جائز۔ مردار کی کھال سے اگر جیکٹ بنوا لیں، یہ بڑے بڑے شہروں میں جیکٹ آتی ہے چمڑے کی، تو یہ حلال، یہ جانور کی بھی ذبیحہ کی بھی ہو سکتی ہے، مردار کی بھی ہو سکتی ہے، اور دونوں پہننا جائز ہے بشرطے کہ خنزیر کی نہ ہو۔ کیوں؟ خنزیر تو مستثنیٰ ہے، کیونکہ تب دواغت دے دی گئی، کھال خشک ہو گئی، اب گلنے سڑنے سے وہ محفوظ ہو گئی ہے، اور اس سے انتفاع کرنا دواغت کے بعد جائز ہے، کیوں؟ لأنہا طہرت بالدباغ، کیونکہ دواغت سے وہ پاک ہو گئی ہے۔ ہاں کا ذکر نہ ہو فی کتاب الصلاۃ، اور ہم نے اس کو کتاب الصلاۃ میں یہ ذکر کر دیا ہے۔ وَلَا بَأْسَ بِبَيْعِ عِظَامِ الْمَيْتَةِ وَعَصَبِهَا وَصُوفِهَا وَقَرْنِهَا وَشَعْرِهَا وَوَبَرِهَا وَالِانْتِفَاعُ بِذَلِكَ كُلِّهِ لِأَنَّهَا طَاهِرَةٌ۔ فرماتے ہیں کہ مردار کی ہڈی اور مردار کے پٹھا، یا بازو کے اوپر جو ہے ایک سخت قسم کا ہوتا ہے، گوشت سے الگ جو ہے اس کو پٹھا کہتے ہیں۔ خشک ہونے کے بعد اس کو کوٹتے ہیں، کوٹنے کے بعد اس کے ریشے نکلتے ہیں، ریشے بہت مضبوط ہوتے ہیں۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ سوپ کو جو ہے وہ تار نما دھاگا سے باندھتے ہیں، وہ دھاگا نہیں ہوتا ہے، یہ وہی ذبیحہ کا پٹھا ہوتا ہے، کہ تانت جس کو کہتے ہیں اسی سے یہ باندھ دیتے ہیں، بہت مضبوط ہے۔ تو مردار کی ہڈی اور اس کے پٹھا اور اس سوپ نے اس کے اون اور اس کی سینگ اور اس کے بال، اور وبر کہتے ہیں یہ اونٹ، اور یہ مردار اونٹ کے بال کی بیع جائز ہے، کہ مرے ہوئے جانور کی ہڈی ہو، کیونکہ ہڈی میں حیات نہیں ہوتی۔ ہاں اگر اس میں رطوبت نہ ہو، اگر یہ مرا ہوا جانور ہے اور سڑ گیا، اس میں رطوبت ہے، تو جب تک رطوبت ہے تو اب چونکہ رطوبت کی لگنے سے وہ ناپاک ہے، رطوبت زائل ہو جائے اور خشک ہو جائے، بارش ہو جائے، اس پر پانی وانی برس جائے
اور یہ سب بدبو زائل ہو جائے تو اس کی بیع جائز ہے، اور پٹھے کی بیع بھی جائز ہے، اور بھیڑ بکری کے بال اون کی، اس کو اون کہتے ہیں، کہ اس کی بیع جائز ہے، اور کرن سین کن جانوروں مردار کے سینگ کی بیع جائز، کیونکہ وہ بھی ہڈی ہے، اس میں حیات سرایت نہیں کرتی، اور وشارحہ کسی بھی مرے ہوئے جانور کا بال خنزیر کے علاوہ اس کی بیع جائز ہے، اور مرے ہوئے ببر اونٹ کا بال، مرے ہوئے اونٹ کے بال کی جو ہے بیع جائز ہے، والانتفاع بذالک، اور ان سب چیزوں سے انتفاع جائز ہے، لأنہا طاہرۃ، کیونکہ یہ سب کے سب پاک ہیں، لا یحلھا الموت، اس میں موت سرایت نہیں کرتی، تو لعدم الحیات، حیات نہ ہونے کی وجہ سے۔ تو موت کہاں سرایت کرتی ہے؟ جس چیز میں موت اور حیات ہوتی ہے اس میں موت سرایت کرتی ہے، اور جس میں موت نہیں ہے، حیات نہیں ہے، اس میں موت نہیں۔ جیسے دروازہ ہے، یہ موبائل ہے، یہ کتابیں ہیں، یہ نہ زندہ ہیں نہ مردہ، زندہ نہیں ہیں تو یہ کبھی مریں گے بھی نہیں، ہاں جب وہ سیدھا ہو جائے، پھٹ جائیں گے، موبائل چلتے چلتے گھس جائے، مشین بگڑ جائے، کرسی ٹوٹ جائے اور یہ اس کو پھینک دیں، لیکن اس میں حیات نہیں ہے تو اس میں زندگی نہیں، تو اس میں موت نہیں۔ یہ فارمولہ ہے، جس چیز میں حیات اس میں موت، اور جس چیز میں حیات نہیں اس کی موت نہیں۔ تو موت نام ہے جو ہے روح کے انتقال کا، کہ روح جو ہے کہ منتقل ہو گئی تو کیا ہے؟ موت ہے، اور جب روح جسم میں ہو تو کیا ہے؟ وہ زندگی۔ موت کیا ہے؟ جو ہے ایک شاعر نے کہا نہیں کہ موت کیا ہے؟ انہی عناصر کا پریشاں ہونا، کہ یہ عناصر اربع جو ہیں یہ متفرق ہو جائیں تو موت ہو گئی۔ تو جہاں حیات وہاں موت، جہاں حیات کا تصور نہیں وہاں موت کا تصور نہیں۔ تو فرماتے ہیں کہ اس میں موت حلول نہیں کرتی، لعدم الحیات، اور اس کے حیات نہ ہونے کی وجہ سے، اور جب اس میں حیات نہیں ہے تو اس میں موت نہیں ہوگی، اور موت وہیں آتی ہے جہاں حیات ہوتی ہے، اور جب موت نہیں تو وہ ناپاک نہیں۔ ہم پاک ہیں، بھی ہم نے غسل کیا ہے اور ہم پاک ہیں، غسل کر کے بیٹھے ہیں، پڑھا رہے ہیں، اگر ابھی موت آ جائے تو ہمیں آپ لوگوں پر غسل دینا فرض ہے، جو بھی موجود ہوں ان پر غسل دینا جو ہے یہ فرض ہے۔ تو دیکھیے موت آنے سے، یہ بکری ہے چل رہی پھر رہی، گائے ہے اور بھینس ہے، کوئی بھی جانور ہیں جو حلال ہیں، لیکن جب موت آ گئی تو اسے مردار ہو گئے، تو موت آنے سے یہ ناپاک ہو جاتے ہیں۔ وقد قررناہ من قبل، اور اس سے پہلے ہم نے اس کو جو ہے بیان کیا ہے۔ اگرچہ انسان کے بارے میں یہ خلاف ہے، اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ نے تحریر فرمایا ہے کہ موت جو ہے یہ حدث ہے، تو مومن جو ہے انتقال کے بعد جو ہے یہ ناپاک نہیں ہوتا ہے بلکہ اس پر حدث طاری ہو جاتا ہے، اس لیے مردے کو غسل دیتے ہیں۔ والفیل کالخنزیر، ہاتھی جو ہے یہ خنزیر کی طرح ہے، نجس العین ہے امام محمد رحمۃ اللہ علیہ نزدیک۔ وہ فرماتے ہیں کہ جیسے کہ خنزیر جو ہے نجس العین ہے، ایسے ہاتھی بھی نجس العین ہے، لیکن اس میں تو اتفاق کوئی اختلاف نہیں کہ ہاتھی کے ناک سے جو رطوبت نکلتی ہے وہ نجس ہے، ناپاک ہے، اور ہاتھی جو ہے خنزیر کی طرح نجس العین ہے امام محمد رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک۔ وعندہما بمنزلۃ السباع، اور حضرات صاحبین کے نزدیک یہ درندہ کی طرح ہے، کہ یہ درندہ جو ہے یہ مر جائے اور اس کی کھال دباغت دے دی جائے تو وہ پاک ہے، قابل انتفاع ہے، تو ایسے ہی جو ہے ہاتھی اگر مر جائے اور اس کی کھال کی دباغت دے دی جائے تو اس سے انتفاع جائز ہے۔ حتیٰ یباع عظمہ، یہاں تک کہ ہاتھی کی یہ ہڈی بیچنا جائز، وَيُنْتَفَعُ بِهِ، اور اس سے نفع حاصل کرنا جائز، کہ ہاتھی کے ہڈی کے جو ہے وہ کنگھا بنا دے، اور آپ مراد آباد سنبھل میں دیکھیں گے کہ ہاتھی کی ہڈی کی جو ہے قسم قسم کے جو ہے ضروب بناتے ہیں، خوبصورت جو ہے، تو یہ بھی جائز ہے۔ وَإِذَا كَانَ السِّفْلُ لِرَجُلٍ وَعُلُوُّهُ لِآخَرٍ فَسَقَطَا أَوْ سَقَطَ الْعُلُوُّ وَحْدَهُ فَبَاءَ صَاحِبُ الْعُلُوِّ عُلُوُّهُ لَمْ يَجُزْ۔
یہاں تو کم، لیکن شہروں میں آپ دیکھیں، بمبئی ہے، ناگپور ہے، احمد آباد ہے، ہر شہر میں کی بڑی بڑی بلڈنگیں ہوتی ہیں، اور یہ فلیٹ کسی اور کا، دوسری منزل کسی اور کی، تیسری منزل کسی اور کی، چوتھی منزل کسی اور کی، 32 منزل، 40 منزل کے مکان ہوتے ہیں، تو ہر منزل کسی اور کی۔ مثال کے طور پر ایک مکان 2 منزلہ ہے، اور پہلی منزل جس کو فرسٹ فلور کہتے ہیں، کہ پہلی منزل زید کی ہے، اور سیکنڈ فلور یہ خالد کی، دوسری منزل خالد کی۔ اب جو ہے پوری بلڈنگ ہی گر گئی، زمین بوس ہو گئی، نہ اس میں پہلی منزل ہے نہ دوسری منزل ہے۔ لیکن پہلے جب وہ تعمیر تھی تو پہلی منزل زید کی تھی، دوسری منزل بکر کی تھی۔ اب بکر یہ چاہتا ہے کہ ہم اپنی دوسری منزل فروخت کر دیں، تو کل تو فروخت کرنا بلا شبہ جائز تھا جب وہ عمارت موجود تھی، لیکن آج عمارت ہے ہی نہیں، وہ تو بکھر گئی، تو اب دوسری منزل کہاں رہی، کس کو یہ بیچیں گے؟ اور بیع تو ہوتی ہے کس کی؟ مال کی، اور یہ تو شرعاً مال ہی نہیں ہے، تو اب کیا حکم ہے؟ فرماتے ہیں کہ اگر جو ہے نیچے کی منزل ایک شخص کی ہو، مثلا زید کی، وہ علو، اور اوپری منزل سیکنڈ فلور، اور بالائی منزل یہ کسی دوسری کی ہو، مثلا بکر کی ہو، فسقطا، تو دونوں منزلیں گر گئیں، اور سقط العلو وحدہ، یا صرف اوپر کی منزل تنہا گر گئی، فباء صاحب العلو علوہ، تو سیکنڈ فلور کے مالک نے، یہ منزل بالا کے مالک نے اپنی جو ہے بالائی منزل کو بیچ دیا، تو یہ جائز نہیں ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اب عمارت ہے ہی نہیں، اب وہ تو ایک فضا ہے، اور فضا کو بیچنا جائز نہیں۔ کیوں؟ لأن حق التعلی لیس بمال، کیونکہ جو ہے اس کے جو علو کا حق، جو بلندی کا جو حق تھا، یہ مال نہیں۔ کیوں؟ لأن المال ما يمكن احرازه، کیونکہ مال وہ ہے جس کا جمع کرنا جائز ہے، جس کو آپ جمع کر سکتے ہیں، اکٹھا کر سکتے ہیں۔ والمال هو المحل للبيع، اور مال ہی محل بیع ہے۔ اب ایک مسئلہ اور سن لیجیے، آج کل ڈیجیٹل کرنسی ہوتی ہے، جس کو کرپٹو کرنسی کہتے ہیں، اور کئی نام سے کرنسی چلتی ہیں، تو کرنسی خارج میں اس کا وجود نہیں، کمپیوٹر پر بنا لیتے ہیں، اور اس کی لمبی لمبی قیمتیں ہوتی ہیں، اور شیئر بازار کی طرح کی، آج مثلا یہ 10,000 کی ہے، لوگ بک کرا لیتے ہیں، اور کہتے ہیں کہ کل اس کی قیمت 11,000 ہو گئی ہے، تو بیچ دیتے ہیں، اور کبھی اس کی قیمت گھر کر کے 9,000 ہو گئی ہے۔ اس طرح جس کے پاس جتنے روپے ہیں، طرح طرح کی تجارتیں کرتے ہیں، تو کرپٹو کرنسی جو ہے خریدنے بیچنے کا رواج ہو رہا ہے۔ اکثر لوگ پوچھتے ہیں کہ کیا اس میں ہم پیسہ انویسٹ کر سکتے ہیں یا نہیں، تو ہم منع کرتے ہیں کہ یہ جائز نہیں ہے۔ حکومت ہند نے بھی اس کو منع کیا ہے، کہ ایک تو یہ کہ یہ مال نہیں ہے، مال کی تعریف کہ ما یمکن احرازہ، کہ جس کا جمع کرنا ممکن ہو، اور آپ اس کو کمپیوٹر سے نکال بھی نہیں سکتے اپنے بکس میں، اپنی تجوری میں جمع، بس خیالی چیز ہے کمپیوٹر پر جس کے نشانات ہیں۔ اس لیے بٹ کوئن بھی اس کو کہتے ہیں، بٹ کوئن ہے، کرپٹو کرنسی ہے، تو ڈیجیٹل کرنسی کسی بھی نام سے ہو، اس کی بیع و شرا جائز نہیں۔ تو فرماتے ہیں کہ مال وہ ہے کہ جس کا جمع کرنا ممکن ہو، اور مال ہی محل بیع ہے، اور یہ اوپر جو ہے حق جو ہے یہ مال نہیں، اس لیے اس کی بیع جائز نہیں۔ اب ایک سوال یہ ہوتا ہے کہ آپ نے کھیت خریدا یا بلڈنگ خرید لی۔ ایک مسئلہ یہ آتا ہے کہ آپ نے اگر کھیت خریدا یا کوئی مکان میں پانی آنے کے لیے راستہ ہے، پہلے زمانے کی بات یہ ہے کہ نالی کہتے ہیں، یا کھیت میں پانی آنے کے لیے نالی بنی ہوتی تھی، تو نالی بھی خرید لیتے تھے۔ تو اب یہ نالی کی بیع، اصل میں نالی کی بیع یہ جائز ہے کہ نہیں؟ تو اب نالی جو ہے یہ تو کوئی مال ہے نہیں، اور اس میں جتنے لوگوں کا کھیت ہے، جتنے لوگوں کا مکان ہے، سب کو اس راستے سے پانی لانے کا حق ہوتا تھا۔ تو جیسے بلڈنگ گر گئی، اب یہ کہتے ہیں کہ اب مال نہیں ہے، تو ایسے ہی جو ہے نالی تھی، پانی آنے جو راستہ ہے، یہ بھی مال نہیں،
تو اس کی بے کیسے جائز ہوگی؟ مثلا آپ نے اپنا کھیت بیچ دیا اور مشتری سے کہا کہ یہ ہمارے پانی آنے کا جو راستہ ہے اس راستے میں ہمارا جو حق ہے ہم نے اپنا حق بیچ دیا، تو کھیت کی قیمت مثلا 5 لاکھ ہو گئی اور پانی آنے کا جو راستہ ہے اس کی قیمت 20,000 روپے، تو پانی آنے کے راستے سے ہمارا جو حق تھا پانی لانے کا اس حق کو بھی ہم نے آپ کے ہاتھ 20,000 10,000 کو بیچ دیا۔ تو ایسے ہی مکان اگر موجود ہوتا تو مکان کی بے صحیح تھی، تو نیچے زید کا حق ہے اور اوپر مکان بنانے کا بکر کو حق ہے، تو اس نے اپنا حق بیچ دیا تو یہ جائز نہیں۔ فرماتے ہیں کہ حق یہ مال نہیں، تو پانی لانے والے کی جگہ ہے تو یہاں بھی اس کی بے ہو رہی اور یہاں حق کی بے کیوں کا درست ہے؟ تو جواب دیں بخلاف شرب، بخلاف پانی لانے کے راستے کے، کہ حیثو یجوزو بیعہ طبعا للارض باتفاق الروایات، کہ یہاں اس نالی سے پانی لانے کا جو حق ہے اس حق کی بے جائز ہے زمین کے تابع ہو کر کے۔ آپ نے اپنی زمین بیچ دیا، زمین ہے اصل یہ ہے اس کے تابع، تو زمین کے تابع کر کے اس کی بے جائز ہے تمام روایات کے اتفاق سے۔ وہ مفردن فی روایت، ایک روایت میں ہے کہ تنہا اپنا زمین نہ بیچیں لیکن اپنا حق جو ہے اس پانی کے راستے میں ہے، تنہا اپنا حق بھی بیچ سکتے ہیں۔ وہ اختیار و مشائخ بلخ، اور مشائخ بلخ کا یہ پسندیدہ قول ہے، لأنہ حظ من الماء، کیونکہ یہ پانی کا حصہ ہے، تو اصل حق نہیں بلکہ پانی کا حصہ بیچ رہے ہیں۔ ولہذا یضمن بالاتلاف، کہتے ہیں اسی لیے اگر اس نالی کو تباہ کر دیں توڑ دیں اور تو اس کا تاوان دینا ہوگا۔ وَلَهُ قِسْطٌ مِّنَ الثَّمَنِ عَلَىٰ مَا نَذْكُرُهُ فِي کتاب الشرب، اور اگر کسی نے پوری نالی بیچ دیا تو نالی سے ثمن، اس کی نالی کی جو قیمت ہے جو ثمن ہے اس ثمن سے اس کو بھی حصہ ملے گا، جیسا کہ ہم اس کو ذکر کریں گے کتاب الشرب میں۔ شرب بھی ہے، شرب